اچھا، حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا ہے؟ سنیے، بڑا اچھا لگے گا آپ کو، بہت اچھا لگے گا۔ دیکھیے کسی برائی کو کیسے روکتے تھے وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے۔ وہ تو خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور یہ بھی نہ سمجھ پاؤ تو سمجھ لو چیف منسٹر تھے اپنے علاقے کے۔ ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی تھے، انہوں نے ایسے اپنی پگڑی اتاری، ایسے بالوں کو ایسے کیا جیسے آج کل ہمارا نوجوان لڑکا وہ فلمی ایکٹروں کی طرح ایسے۔ تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ سامنے کے اس کے بال کافی بڑے ہیں۔ دیکھیے بال پیچھے سے تھوڑے بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن سامنے سے بال، جس کو ہم بولتے ہیں ہپی کٹ، پیشانی کے بال، سامنے کے بالوں کو بڑھانے کی اجازت نہیں۔ اس کے سامنے کے بال بڑھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں بالوں کی اسٹائل کیا ہوتی ہے؟ پیچھے سے کٹ رہے ہیں ایسے، سامنے کے بڑھ رہے ہیں۔ اس کو ہمارے یو پی میں بولتے ہیں سور کٹ۔ یہ جو بال ہوتے ہیں نا، یہ سور کٹ بال ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے کو حکم دے گا، اور قیامت کے دن یہ آگے کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس کو؟ ابو جہل کے بارے میں فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، ہم اس کی پیشانی پکڑ کر، اس کا ماتھا پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے۔ معاف کرنا، ماتھا پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے، آپ پکڑ کے دیکھیے، پکڑ لے گے، ماتھا نہیں۔ ماتھے سے مطلب کیا ہے؟ بال آگے کے۔ تو یہ بھی پتا چلا قرآن کی آیت سے، آگے کے بال بڑے کرنا یہ کسی صحابی کی سنت، کسی صحابی کا طریقہ نہیں تھا، یہ ابو جہل کا طریقہ تھا۔ ابو جہل بڑے بڑے بال رکھا کرتا تھا، اور ابو جہل کے بارے میں حکم ہے کہ ہم اس کو پیشانی پکڑ کر، یعنی آگے کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو ابو جہل کی اولاد مت بنو۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کے آگے کے بال دیکھے تو ایک صحابی سے کہا جیب سکین، چھری لاؤ۔ وہ چھری لے کے آئے تو اس آدمی نے کہا صحابی کیا ہوگا؟ کہا تمہارے بال کاٹتا ہوں۔ اس طرح لیا اور پورا اس کا ٹکلا کر دیا۔ کہا امیر المومنین میں گھر پہ جا رہا ہوں، چھوٹے کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، گھر پہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارے بڑے بڑے بال۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ۔ اب یہ کام میں کروں گا، اپنے ہاتھ سے یہ بال میں کاٹوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس طرح چلا کر اس کو بالکل ٹکلا کر دیا، جبکہ اس کو اجازت تھی، وہ کہہ بھی رہا تھا گھر جانے کے بعد میں بال چھوٹے کر لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے، اب اس برائی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹاؤں گا۔ آپ کر کے دیکھیں گے؟ چلو جرجیت صاحب کو اجازت دیجئے، میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ایک ایک کر کے بلاؤں، کیا ہے اجازت؟ ابھی آپ اپنی چپلوں کے ساتھ آئیں گے اور پیٹنا شروع کر دیں گے، کمینے سیدھے سیدھے آیا، قرآن حدیث سنا کے جا، ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں میرے حال پہ چھوڑ دے بس۔ آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پائجامہ، سروال پائجامہ جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ یہ ٹخنا ہوتا ہے نا، یہ آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہوں، یہ ٹخنے سے نیچے تھا، ٹخنے سے نیچے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو آواز دی، یا اخی، پیچھے تھے اس لیے پہچان نہیں پائے کہ کون جا رہا ہے، آواز دی یا رجل، اے آدمی سن۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا
تو وہ سمجھ نہیں پایا کہ حضرت عمر کس کو آواز دے رہے، ایسے دیکھا، پھر آگے جانے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر آواز دی. اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کے دے گا، مجھے آواز دے رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا تعال، ادھر آؤ. وہ قریب آیا. جب 10 قدم 15-20 قدم دور پہ رہ گیا تو حضرت عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا احائز انتا. عربی کے جملے دیکھیے، احائز انتا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ پیریڈ کس کو آتا ہے؟ لیڈیز کو. عورت کو مہینہ آتا ہے نا، ایک مہینے میں چند دن ان کے جو پیریڈ کے ہوتے ہیں یہ لیڈیز کو آتا ہے، فطرت ہے، یہ نیچرل چیز ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے دیکھا ہے کس کو کہہ رہے ہیں بھائی، مجھے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں تو مرد ہوں. کہ حضرت عمر کس کو کہہ رہے ہیں؟ کسی لیڈیز سے کہہ رہے ہیں. ایسے دیکھا تو آگے پیچھے کوئی لیڈیز ہی نہیں. کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے. ہنسنے لگا. جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی مذاق کر لیتے ہیں اپنے دوستوں سے، وہ سمجھا حضرت عمر ہم سے مذاق کر رہے ہیں. ہنستے ہوئے کیا مطلب ہنستے ہوئے کہتا حل یحیز الرجل. سوال دیکھیے اس کا، امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں پیریڈ آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں تم سے ہی کہہ رہا ہوں. تو وہ ہنستے ہوئے کہتا حل یحیز الرجل، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تو کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ سوال جواب دیکھیے، کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے، وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے گی، مرد نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے گئے، امام صاحب نے کہا ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، قدم سے قدم ملا لو، پیر سے پیر ملا لو، اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لو، تب ہم مسجد میں جا کے اوپر کر لیا، کھول لیا. اللہ کے بندے یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کے باہر بھی ہمیں اور آپ کو کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ اس نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے نبی نے عورت کو دیا ہے، مرد کو نہیں. پھر ایک صحابی سے کہا جی بھی سکین، چھری لاؤ. چھری آ گئی. اس نے کہا امیر المومنین کیا کریں گے؟ کہا کہ یہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا اس کو میں کاٹوں گا. اس نے جلدی سے اوپر کیا اور کہا امیر المومنین دیکھیے میں گھر جا رہا ہوں، چھوٹا کر لوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، اب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث پر میں عمل کروں گا. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ، جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو، مٹاؤ. اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں امیر المومنین ہوں، مجھے یہ پاور ہے، میں اس برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹا سکتا ہوں. چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا، پنڈلی کے برابر کر دیا، یہاں تک کر دیا. کہا جاؤ. اپنی آنکھ سے کوئی برائی آپ دیکھتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرتے تھے. ہم سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کتنی طاقت ہے آپ کو، اور آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے نے، آپ کی سوسائٹی نے آپ کو کتنا پاور دیا ہے برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کا. کوئی پاور ہے آپ کے پاس؟ بولیے. ہم علماء کے پاس ایک گاؤں میں 20 مولانا ہیں، بتائیے ان 20 علماء کے پاس کیا پاور ہے؟ کیا وہ بارات کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں تو کیا بارات کے خلاف ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں؟
کہ جو بارات لے کے جائے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو باراتی بن کر آئیں گے ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو لڑکا جہیز مانگے گا، جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا، ہم ایسے لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ کیا ہے؟ کیا یہ پاور آپ نے دیا ہے؟ کیا ان علماء کے پاس وہ اتھارٹی، وہ پاور ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب یہ پاور آپ دے نہیں رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ پاور ہے نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کا کہنا جائز ہے، بجا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ارے مولوی لوگ تو خود اپنے لڑکوں کی شادی میں دہیج لیتے ہیں اور جہیز مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سماج کے اندر یہ برائی علماء اور عوام سب کے اندر، ہمارے اور آپ کے سب کے اندر ہے۔ اس برائی کو روکو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائی کو روکنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے دور کرو، زبان سے کہنے میں بھی فتنہ و فساد ہو تو کم سے کم اپنے دل سے برا جانو، اپنے دل سے برا جانو۔ آج ہم دل سے بھی تو برا نہیں جانتے ہیں، دل سے بھی ہم برا نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ڈر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر ڈر ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کا ڈر۔ جب تک ڈر نہیں ہوگا ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ مثلا آپ دو آدمی لڑ گئے، اب ہمیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانا ہے، ہمیں پنچایت پنچ بنا دیا گیا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم دو آدمی مل کر فیصلہ کریں گے، لیکن ان دو آدمیوں کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اس میں ایک ہمارا رشتہ دار ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے ایسا فیصلہ کیا جائے ہمارے رشتہ دار پر کم سے کم جو ہمارا ریلیٹو ہے کم سے کم اس کے اوپر آنچ آئے، یا اس کو زیادہ پینالٹی اور جرمانہ نہ دینا پڑے۔ اب ہم اس میں ایسی کوشش کر، یہاں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو یہاں انصاف کی بات ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ حق بات کہیں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بھائی ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بیٹا ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ آپ جو بھی بات کہیں گے وہ انصاف کی بات کہیں گے، اس لیے کہ یہاں اللہ کا ڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کی، سماج کی اصلاح کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور ہاں سنیے، نیت خاص ہونی چاہیے اللہ کے لیے، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تمام اعمال کا مطلب اچھے اعمال کا، برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک چیز اور سمجھا دوں، اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ برا عمل برا ہی رہے گا چاہے اس میں نیت کتنی ہی اچھی ہو، برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا اچھی نیت کی وجہ سے۔ مثلا ایک غریب لڑکی کی شادی ہونا ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اب ہم اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پڑوس میں ایک آدمی ہے، اس کی گولڈ کی، سونے کی دکان ہے، بہت امیر ہے، ہم اس کی دکان میں چوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ ارے یار 2-4 تولہ سونا، 2-4 بھری سونا لے لیتے ہیں، ایک غریب لڑکی کی شادی کر دیں گے، کیا برائی ہے اس میں؟ غریب کی شادی ہو جائے گی، اور اس آدمی کے پیسے میں کیا کمی، تو بہت پیسے والا ہے۔ ہم گھس گئے، تھوڑا سا سونا ہم نے چرا لیا، اور سونا چوری کرنے کے بعد ہم اس غریب لڑکی کو دے دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، لو اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ سونا ہم نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اس سونے کو میں نے غریب آدمی کی بیٹی کے لیے دے دیا ہے۔
دیکھیے کام ہمارا غلط تھا، نیت ہماری اچھی تھی، اس پیسے کو، اس سونے کو، اس چاندی کو میں اپنے اوپر استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہم نے اچھے کام میں پیسہ خرچ کر دیا، سونا اچھی جگہ پر دیا، غریب لڑکی کی شادی کے لیے دیا، تو کیا یہ ہمارا اچھا کام اس برے کام کو جائز کر دے گا؟ کیا چوری کو جائز کر دے گا؟ نہیں، چوری چوری ہی رہے گی۔ اگر ہم پکڑے گئے تو اسلامی قانون کے مطابق ہمارا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگرچہ وہ پیسہ ہم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم نے غریبوں ہی کو کیوں نہ دیا ہو، ہم نے غریب لڑکی کی شادی ہی میں کیوں نہ دیا ہو، وہ پیسہ، وہ سونا غریب پر خرچ کیا، لیکن چوری ہم نے کی، پکڑے گئے تو ہاتھ ہمارا کاٹا جائے گا۔ اس لیے تمام اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ برا عمل برا ہی رہے گا، وہ اچھا نہیں ہوگا چاہے کتنی اچھی نیت ہو۔ ہاں بھئی اب کیا پریشانی ہو گئی بیٹا؟ او بیٹا، ابھی باپ کہتا بیٹا کہہ رہا ہوں، وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب تو بیٹھ جاؤ، اچھے بلے بالکل صحیح سن رہے تھے، پھر اب باپ بھی بنا چکا ہوں، بیٹا بھی بنا چکا ہوں، اب کیا رہ گیا ہے؟ تو سنیے، برا کام برا ہی رہے گا، اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ حج کرنے جا رہے ہو، اگر اس لیے جا رہے ہو کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، چلو حج کر لینا چاہیے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر اس لیے جا رہے ہو کہ بہت پیسہ ہے، محلے والے جوتے مار رہے ہیں کہ دیکھو اتنا امیر ہو کر حج کرنے نہیں جا رہا ہے، کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، اتنا پیسے والا ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، اب وہ اس نیت سے جا رہا ہے کم سے کم لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے۔ اب آپ حج کرنے جا رہے ہو تو اب آپ کا یہ حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کام تو آپ کا اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ آپ نے سنیچر کو نماز نہیں پڑھی، اتوار کو مسجد میں نہیں دکھے، سوموار کو مسجد میں نہیں دکھے، منگل کو نہیں آئے، بدھ کو بازار میں گھومتے رہے، اور جمعرات کو گروار کے دن آپ بازار میں دکان پہ بیٹھے رہے، پورے ہفتے آپ مسجد میں نہیں دیکھے، لیکن جمعے کے دن 11 بجے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ آج مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے، نہا دھو کر اگلی صف میں جا کر بیٹھ گئے، جنت الفردوس بھی لگا لی، سعودیہ کا رومال بھی گلے میں ڈال لیا، اگلے صف میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر آپ اس لیے گئے کہ آج جمعہ کا دن ہے، بڑا خیر و برکت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب سے نوازتا ہے، اگر آپ اس لیے گئے تو اللہ کے یہاں ثواب پائیں گے، لیکن آپ اس لیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے کہ اگر ہم جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے محلے والے یہ کہیں گے کتنا ناکارہ ہے، کتنا کمینہ ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھو کتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے، کتنا بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا دھرمی ہو چکا ہے، اس کو جمعہ تک کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے، جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے۔ آپ اس مقصد سے اس لیے مسجد میں گئے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نماز کی کوئی وقت نہیں ہے، اس جمعے کے دن کی نماز کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ نیتی کو دیکھتا ہے، اللہ نیت ہی کو دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن اسی نیت پر ہمیں اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا تقوی نیت میں بھی ہونا چاہیے۔ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ۔ مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ پر نظر ڈالیے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر آ جائیں، غور سے سننا، میں اسپیڈ اپنی سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر آ جائیں، ہم چھری کہہ سکتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم بندوق کہہ سکتے ہیں، پسٹل کہہ سکتے ہیں، خنجر کہہ سکتے ہیں۔ جب دو مسلمان دو خطرناک ہتھیار لے کر باہر آ جائیں،
وہ اس کو مارنا چاہے، وہ اس کو مارنا چاہے، یہ اس پر حملہ کرے، وہ اس پر حملہ کرے۔ اذ التقى مسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ذریعے، اپنے اپنے کھنجروں کے ذریعے باہر آ گئے اور دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا، ایک پراجت ہوگا اور ایک وجے ہوگا، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، ایک مارے گا اور ایک مرے گا۔ ایک مر گیا، ایک نے مار دیا، دو نکلے تھے اور دونوں نے حملے کیے ایک دوسرے پر، ایک مر گیا اور ایک مارا۔ اب کون جہنم میں جائے گا، مارنے والا یا مرنے والا؟ آپ کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، حالانکہ مرنے والے نے مارا نہیں ہے۔ قاعدے سے عقل یہ کہتی ہے کہ مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے، کیونکہ مجرم تو مارنے والا ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار، مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی، قاتل بھی اور مقتول بھی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ یہ تو عقل میں بات نہیں آ رہی، جو بیچارہ مر گیا، جو مارا گیا، جو قتل ہو گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ ھذل قاتل، یہ قتل کرنے والا تو یہ ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے، یہ نہیں جائے گا، وہ جا رہا ہے، مرنے والا بھی جہنم میں جا رہا، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا، جو ورڈ کہا، اس کو سنیں۔ آپ نے فرمایا مرنے والا بھی جہنم میں اس لیے جائے گا انہو کانا حریصن علی قتل صاحبہ، کیونکہ مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو ماروں، وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں وہ بھی جائے گا، کیونکہ مارنے کی نیت سے تو وہ بھی نکلا تھا، تلوار، کھنجر، پسٹل، بندوق تو اس نے بھی پکڑ رکھی تھی، وہ بھی تو مارنا ہی چاہتا تھا، اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو ماروں، نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ بھائی آپ حج کرنے کی نیت سے نکل گئے گھر سے، حج کرنے جا رہے ہیں، راستے میں موت آ گئی تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ تو حج کی نیت کر چکے تھے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، وضو بنایا، مسجد تک پہنچے نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آن اسپاٹ آپ انتقال کر گئے، مر گئے، تو آپ کو ظہر کی نماز کا پورا ثواب ملے گا، اس لیے کیونکہ آپ ظہر کی نیت کر چکے تھے، آپ تو نکلے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے بھلے ہی نہ پڑھی ہو، اس سے پہلے آپ کو موت آ گئی، لیکن ظہر کی نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہی ہے، آپ گھر سے تلوار لے کر نکلے اس کو مارنے کی نیت سے، بھلے ہی آپ نے نہ مارا ہو، آپ مر گئے ہو اس کی تلوار سے، لیکن جہنم میں آپ بھی جائیں گے، کیونکہ نیت آپ کی بھی یہ تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو ماروں۔